الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ایک جھوٹ تھا جس کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی اور وہ صورتیں بھی بیان کی گئی جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ بعض اوقات اجازت ہی نہیں بلکہ اس کو ضروری بھی قرار دیا گیا ہے، جہاں ایک مسلمان کی جان کو خطرہ ہو۔ اور ایک مستقل گناہ کے طور پر جس کو بیان کیا گیا ہے جھوٹ کے بعد، آیت اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ کی ترتیب کے مطابق وہ جھوٹی قسم ہے۔ ایک جھوٹ بولنا ہے، دوسرا جھوٹی قسم ہے، یعنی یہ گناہ پھر سنگین ہو جاتا ہے اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کو الیمین الغموس کہا جاتا ہے، غموس، غین میم واو سین۔ ایک واقعہ جو پیش نہیں آیا اس کے بارے میں قسم کھا کے کہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک کام جو آپ نے نہیں کیا قسم کھا کے کہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یا آپ نے کیا ہے اور قسم کھا کے کہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے، یمین غموس۔ بہت دفعہ یہ عرض کیا گیا کہ جو گناہ ہیں، حرام کام، ان کے دو قسم کے نقصانات ہیں۔ ایک تو آخرت کا عذاب ہے، اگر انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخشنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے۔ ایک انتہائی حوصلہ افزا اور ایمان افروز نکتہ ہے، ہمارے عقائد کی کتاب ہے العقائد الامامیہ، اس میں عدل الہی، عدل ہم من جملہ اصول الدین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو جانتے ہیں۔ عدل کا انہوں نے کی تعریف میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عدل کا تقاضا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسن نیک آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ دیتا ہے، لازمی طور پر دیتا ہے، حتیٰ اگر وہ خدا کا منکر بھی ہے تو دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیتا ہے، یا مالی فائدہ پہنچاتا ہے، یا اس کی عمر چند دن یا مہینے بڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکار کی جو ہے نا وہ اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فائدہ کے علاوہ آخرت کا اجر اور ثواب بھی جنت کی صورت میں دیکھا، اور اگر مومن نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اس دنیا میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے نمونے بھی بیان کیے گئے۔ ان اللہ لا یضیع، اسی طرح جو گناہ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں وہ سزا دیتا ہے۔ جن گناہوں کی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے ان میں سے ایک الیمین الکاذبہ یا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم، جھوٹ بولے اور پھر اوپر سے قسم بھی کھائے۔ یہ میں چند ایک روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ براہ راست کلام معصوم آپ تک پہنچائیں،
اس کا اپنا ایک معجز نما اثر ہوتا ہے جو قابل انکار نہیں ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد من حلف علی یمین وہو یعلم انہ کاذب، جس کو کوئی غلط فہمی وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط بیانی کر رہا ہوں، جو خبر دے رہا ہوں وہ غلط ہے جی، جانتے ہوئے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ قسم کھا لے تو بارز اللہ تبارک و تعالی، اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جو جھوٹ بولے جان بوجھ کے، متوجہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے باوجود قسم کھائے، اس سے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرمایا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا۔ امام محمد باقر اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ ایاکم والیمین الکاذبہ، ہمیشہ جھوٹی قسم سے بچو۔ ایاکم یعنی اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی قسم سے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ آخرت میں جو سزا بھی ملے گی، بندہ اگر وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، خدا وہاں بھی سزا دے سکتا ہے۔ دنیا میں جو اس کا نقصان ہوتا ہے فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اس کا خاندان، اس کا گھر اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو سنسان کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یعنی گھر بار تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے کے نتیجے میں۔ یہ حوالے میں نوٹ کیے ہوئے اصول کافی کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 436 ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الیمین الکاذبہ، جو جھوٹی قسم ہے، اسی طرح وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحم بھی اور جھوٹی قسم بھی۔ یہ قطع رحم بھی، اب یہ اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ وہ غلطی کس کی ہے۔ جس کی غلطی نہیں ہے وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، میری غلطی تھوڑی ہے۔ نہیں بھئی، اگر غلطی اس کی ہے پھر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ پہل کرو۔ غلطی اس کی ہے، اگر آپ صلح کے لیے پہل کرتے ہیں، روایت کا مضمون یہ ہے کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صلح کے لیے پہل کرنے کے نتیجے میں آدمی سمجھتا ہے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ تو یہ قطیعۃ الرحم تذران الدیار بلاق من اہلہا، یہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، سنسان کر دیتے ہیں اہل خانہ سے۔ وَتَنْغَلُّ الرَّحِمْ، نسلیں منقطع ہو سکتی ہیں، نسلیں منعقد ہو سکتی ہیں وہ جھوٹی قسم یا قطع رحم کے نتیجے میں۔ تنغل الرحم کی آگے تفسیر کی ہے ای یعنی انقطاع النسل، جیسے کہ وہ رسول خدا کے دشمنوں سے کہا کہ ان شانی کا هو الابتر، نسل منقطع ہو جاتی اس کے نتیجے میں۔ اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے الیمین الغموس ينظر بها 40 لیلۃ، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے، جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس دنیا میں سزا دینے کے لیے 40 دن کی مہلت دیتا ہے۔ 40 دن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی وہ پکڑ جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جو اسی دنیا میں وہ ہے نا ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، 3 گناہ ایسے ہیں جو ان کا مرتکب ہوگا مرنے سے پہلے وہ اس کا وبال سے جو ہے نا دوچار ہوگا۔ یہاں امام نے تصریح بھی کر دی ہے کہ 40 یندرو کا مطلب ہوتا مہلت دینا۔ وہ مقروض کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور غیر متوقع طور پر وہ ادا نہ کر سکے، تنگ دست ہو، فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آپ کا مقروض اگر تنگ دست ہو گیا ہے اس وقت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ خدا نے اس کو مہلت دی ہے کہ جب تک تم ادائیگی کے جو ہے نا وہ قابل نہیں ہوتے اس وقت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ شیطان نے بھی کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت دیں، کہا قیامت تک نہیں، اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى وقت معلوم یا یوم معلوم، یہ تو مہلت دینے کو کہتے ہیں۔ اس کو مہلت دی جاتی ہے 40 دن، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جھوٹی قسم کا سزا دے دیتا ہے۔
الیمین الغموس، یمین غموس جھوٹی قسم، وہ قسم ہے توجب النار، وہ جھوٹی قسم جس کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس مالہ، یہی ایک آدمی وہ قسم کھاتا ہے، وہ کوئی کسی کے خلاف دعوی دائر کرے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ موبائل جو ہے نا وہ میرا ہے، اور اس کے پاس مدعی کے پاس 2 عادل گواہ نہ ہوں جن کی وجہ سے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے، اور اگلا واقعاً اگر اس نے وہ دبایا ہوا ہے اس کا مال، وہ اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ آتش جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اچھا، اور آخری روایت میں ایک عجیب جو ہے نا وہ ایک سنگین جو ہے نا وہ قسم کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات انسان غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے، اس زبردستی خدا کو گواہ بناتے ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اذا قال العبد علم اللہ، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، خدا جانتا ہے، وہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور تکیہ کلام ہے، سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں، اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ خدا کو مورد الزام ٹھہراتے ہو، خدا جانتا ہے، وہ ہے ہی نہیں تو کیا خدا جانے گا اس کو، خدا جانتا ہے۔ اذا قال العبد علم اللہ، کہے کہ خدا گواہ ہے، خدا جانتا ہے، وَكَانَ كَاذِبًا، اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہو کہ خدا جانتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس بدبخت جھوٹے سے کہتا ہے اما وجدت احدا تکذب علیہ غیری، مجھے میرے علاوہ جو ہے جھوٹ باندھنے کے لیے تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا، بس میں تجھے مل گیا تھا کہ جھوٹ مجھ پر باندھ رہے ہو۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچ کے اور ان کی دنیاوی سزا مکافات اور آخرت کے سزا اور عقاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی ومحمد بن علی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یقیناً آپ کو یاد ہوگا آپ کے اطمینان قلب کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ کیف تحیی الموتا، کس طرح روز قیامت تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اولم تؤمن، ابھی آپ ایمان نہیں لائے، یعنی آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور روز قیامت زندہ کروں گا؟ قال بلا لیطمئن قلبی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان وہ گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی سب کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت ابراہیم جیسا بندہ کہتا ہے لیطمئن قلبی، میرے تاکہ اطمینان قلب، مزید تسلی اور اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیف تحیی الموتا۔ اور پھر یہ کہ یعنی جو اصل زندوں کو مردہ کرنا ہے اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، 100% یقین تھا۔ کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، طریقہ کار پالنے والے تیرا کیا ہوگا۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اطمینان قلب کے لیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے امام علی امام بنص صفاتی و خصائص ذاتہ، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے خدا سے جو مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہ میں نے علی کے لیے بھی مانگا ہے، علی کے لیے بھی مانگا ہے۔ جی اگر اپنے علم میں اضافہ کے لیے خدا کی درخواست کی ہے، یقیناً علی کے بارے میں یہ وہ کی ہوگی۔ اطمینان قلب کے لیے عرض کر رہا تھا کہ وہ مستند روایات کہ جن میں رسول خدا نے اپنی زندگی میں 12 اماموں کا نام لیا ہے، پہلا علی ہوگا اور آخر میں میرا ہم نام ہوگا، سمیع کہتے ہیں ہم نام کو، آخر میں میرا سمیع اور ہم نام ہوگا، وہ کنیہ اور میرا ہم کنیہ ہوگا۔ جس طرح میرا کنیہ ابو القاسم ہے، اسی طرح میرے آخری خلیفے کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ یملأ الارض قسطا کما ملئ ظلما و جورا، ایک ایک امام کا وہ نام لیا ہے۔ اچھا جی، یہ غالباً وہ ہم نے 9ویں امام تک کا جو ہے نا وہ پڑھا تھا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ امام رضا کے بعد فرمایا ثم ان اللہ عز وجل رکب فی صلبہ نطفۃ مبارکۃ طیبۃ راضیۃ مرضیہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ امام رضا کی پشت مبارک میں یہ زیارت وارث سے وہ صرف الفاظ جو ہے نا معنی نہ بھی آتا ہو، صرف ان الفاظ کو پڑھنا وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن زیارت وارث کو ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ یہ جو ممبروں پر غیر ذمہ دار لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پڑھیں اس میں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے امام رضا کے پشت مبارک میں ایک بابرکت پاک اور پاکیزہ مرضی، وہ کہ جس کے ہر قول اور فعل پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس کے پاک وجود کو قرار دیا۔ سماہا محمد ابن علی، اس کا نام محمد ابن علی رکھا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام۔ فَهُوَ الشَّفِيعُ شِيعَتِهِ، وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، وہ وارث علم جدہ، اور وہ اپنے جد کے علم کا وارث ہوگا۔ لَهُ عَلَامَةٌ وَحُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ، ہر امام کی امامت کی کوئی نہ کوئی نشانی و معجزہ وہ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اذا ولد، وہ جب پیدا ہوں گے ولادت کے فوراً بعد وہ کلمہ توحید زبان پر جاری کریں۔ اذا ولد یقول لا الہ الا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی گواہی دیں گے اور میری رسالت کی بھی گواہی دیں گے۔ وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ، وہ یہ دعا پڑھا کرے گا، یا من لا شبیہ لہ ولا مثال، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے جس کا کوئی
اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ انت الذی لا الہ الا انت، خدایا تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا خالق الا انت۔ یہ متن ہے ائمہ معصومین کے، تکیہ کلام تھا ان کا، لا خالق الا انت، تیرے سوا اس کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے، تیرے سوا اس کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے۔ تفنی المخلوقین، تمام مخلوقات کو تو وہ فنا کر دے گا، وتبقى انت، آخر ایک تیری ذات جو ہے نا وہ باقی رہے گی۔ جی انت حلمت عمن عصاکا، جو تیری نافرمانی کرے تو اس کے لیے حلیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے اور مغفرت ہی میں تو راضی ہے۔ من دعا بہذا الدعاء، آپ فرماتے ہیں جو میرے فرزند محمد تقی کی اس دعا کو پڑھے گا، کان محمد ابن علی شفیعہ یوم القیامہ، یہ محمد ابن علی تقی روز قیامت اس کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ، ابھی 10ویں امام کی طرف اشارہ ہے، امام محمد تقی کے صلب مبارک میں وہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پاک وجود کو، لا باغی ولا طاغی، جو اپنا رب کا نافرمان نہیں ہے، بارتن مبارکتن، بار ہے، نیکوکار ہے، بابرکت ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، سماہا عندہ علی ابن محمد، اللہ نے اس کا نام علی ابن محمد رکھا ہے، اللہ نے اس کا نام علی محمد رکھا ہے۔ فَأَلْبَسَهَا السکینہ والوقار، اس کو سکون اور وقار کے لباس سے مزین فرمایا۔ وَأَوْدَعَهَا الْعُلُومِ، اور علوم الہی کا ان کو رازدار بنایا، امانت رکھا ان کے پاس۔ وَكُلِّ سِرٍ مَكْتُومٍ، اور ہر پوشیدہ راز کا بھی اس کو مالک اور اس کو عالم بنایا۔ یہ جملہ دیکھیے ائمہ معصومین کے حالات زندگی میں آپ پڑھیں گے، وَمَنْ لَقِيَهُ وَفِي صَدْرِهِ شَيْءٌ أَنْبَأَهُ بِهِ، آپ میں سے کوئی بھی اس امام کے پاس جائے ہیں جی، ان سے ملاقات کرے اور آپ کے دل میں کوئی خیال ہو، سوال ہو، انباہ بھی، وہ تمہیں بتا سکتا ہے کہ تم اپنے دماغ میں، دل میں کیا سوال لے کے آئے ہو۔ جی انباہ بھی، وحذرہ من عدوہ، اور اس کو دشمن سے متنبہ بھی کرتا ہے۔ ویقول فی دعائہ، وہ اپنے دعا میں یہ پڑھا کریں گے، یا نور یا برہان یا منیر یا مبین۔ اس کے بعد فرمایا من دعا بہذا الدعاء، جو یہ دعا پڑھے گا، امام علی النقی پڑھیں گے، کان علی ابن محمد شفیعہ، وہ شفاعت کریں گے، وقائدہ الی الجنت، اور یہ دعا پڑھنے والا امام علی النقی کی قیادت میں جنت میں داخل ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَكَّبَ فِي صُلْبِهِ، اس کے بعد امام حسن عسکری کی طرف اشارہ ہے، امام علی النقی کی پشت میں ایک پاکیزہ نور کو قرار دیا، سماہا عندہ الحسن، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اس کا نام حسن رکھا، فَجَعَلَهُ نُورًا فِي بِلَادِهِ، وہ ساری دنیا میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، خلیفۃً فی ارضہ عزًا لأمت جدہ، کتنی بڑی فضیلت کی اشارہ کیا ہے۔ یہ امام حسن عسکری اپنے جد کی امت کے لیے باعث عزت ہے، اپنی جد کی امت کے لیے باعث عزت ہے۔ وَهَادِيًا لِشِيعَتِهِ، وہ اپنے شیعوں کے لیے ہادی ہے، وَشَفِيعًا لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِ، خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے وہ شفاعت کریں گے۔ وَنِقْمَةٌ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ، مخالفین کے لیے وہ عذاب ہیں۔ حُجَّةٌ لِمَنْ وَالَاهُ وَبُرْحَانًا مَنِ اتَّخَذُوا إِمَامًا، جو ان سے کی ولایت کا اقرار کرے، ان سے محبت کرے، اس کے لیے حجت ہیں اور برہان اور دلیل ہے اس کے لیے جو ان کو یا امام حسن عسکری کو اپنا امام بنائے۔ وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آخر میں ہے، اب اس کے ظاہر امام زمان ہی کی طرف وہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب اس کے بعد امام زمان کا ذکر ہے۔ آج بھی ایسے افراد
موجود ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی گفتگو وہ نشر ہو رہی ہے جو امام زمان کی ولادت کے منکر ہیں۔ ایک کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، اور دوسرا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ بھی جو گلگت میں جو واقعہ پیش آیا ہے ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے، وہ جس مولوی صاحب پر جو وہ یہ حملہ ہوا تھا یا کوشش کی گئی تھی، غالباً وہ ایسی جیسے ہوتا نا لوگ جمع ہو کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے تھے ابھی جو وہ ہوں گے، آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور وہی جو پرانی گھسی پٹھی باتیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سرداب میں چھپا ہوا ہے، اور یہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو، وہ ابھی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائے-گانی مرحوم ہو گئے، قم کے مراجع میں سے تھے، ان کی کتاب ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر۔ اس کا ترجمہ ہمارے انڈیا کے ایک مستند مترجم مولانا نثار جونپوری نے کیا ہے، جمال منتظر کے نام سے۔ ابھی بھی وہ ان 65 علماء کرام کے نام ابھی میں پڑھ کے وہ آ رہا ہوں، انہوں نے اہل سنت کے کوئی ایسی عام گلی کوچے کے مساجد کے پیشیماز نہیں ہیں، ان کے صف اول کے علماء کرام سب سے پہلے جس کا نام انہوں نے دیا ہے، میرا خیال جیسے میں نے بعض اساتذہ سے سنا ہے، وہ حافظ اس محدث کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 روایتیں یاد ہوں، احادیث یاد ہوں، حافظ ابن حجر ہیثمی، وہ میرا خیال میں شاید وہ جو ہے نا مسجد الحرام کے وہ امام بھی رہے ہیں، انہوں نے سپیشل آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے الصواعق المحرقہ، صواعق محرقہ کی لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سن 255 ہجری میں وہ امام کی ولادت ہوئی ہے مہدی موعود کی، اور وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے وہ اکلوتے بیٹے ہیں، اور 5 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی ولادت کے فوراً بعد۔ یہ اس پائے کا آدمی، اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ عبداللہ ان کے باپ کا نام ہوگا، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہے، بعد میں ہوں گے۔ ملا جامی محی الدین عربی، محی الدین عربی اس لیول کے بندے جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ ملا جامی نے تقریباً اس تفصیل کے ساتھ امام کی ولادت کو بیان کیا ہے جس تفصیل کے ساتھ علامہ ہلی مرحوم نے وہ بہار الانوار کے اندر، بہار الانوار کی جو جلد نمبر 53 ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حکیمہ وہ ان کے پاس تھی، جناب نرجس کی تیمارداری کر رہی تھی، امام علیہ الصلوۃ امام حسن عسکری کے حکم پر یا از خود وہ آیت الکرسی، چہار قول، سورہ قدر امام کی ولادت سے پہلے بیٹھ کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نرجس کے شکم پاک سے ان آیات اور سوروں کی تلاوت کی آذان سنی جی، اور وہ جو تشریف لائے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے جی، اور ان کی وہ پشت پر لمبائی میں لکھا ہوا تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ یہ ملا جامی ابھی 10ویں کی کتاب جو چھپی ہے اس میں دیکھیں اسلامیات، اس میں بر صغیر کے صوفیاء میں صف اول پہ یہ ملا جامی ہے۔ ملا جامی ان کے نزدیک بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کے جو والد تھے وہ ابو محمد، وہ کنیت ہے امام حسن عسکری کی، امام ابو کنیت ہے۔ ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمارے علماء کرام جب بارہ امام کا نام لکھنا ہو میم ہے میم دال لکھتے ہیں، وہ ابو محمد جو ہے نا وہ ان کے وہ اکلوتے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ تشریح کی ہے۔ اب یہ ان سے پوچھیں
ابھی بڑے توہین‌آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ، میں یہی کہوں گا کہ ان کو ہدایت دے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو انتشار پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سرداد میں چھپا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اچھا جی، اب میں نہیں یہ چاہتا کہ جو وہ اشتعال دلاؤں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ یہ ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ ملا جامع سے پوچھیں کہ 256 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ابھی تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے رہا ہے؟ جی ملا جامع سے پوچھیں کہ یہ اتنے سال ہو گئے، 1200-1300 سال ہو گئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ محی الدین ابن عربی سے پوچھیں کہ بھئی 12-13 سال یہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا ایسی آرام کر رہے ہیں، مطالعے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو جواب ان کا ہوگا وہی جواب ہمارا بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے خیال میں ہر دور میں اور خصوصاً اس دور میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بنیادی عقائد سے آگاہی حاصل کریں، اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، الحمدللہ علماء کرام نے محنتیں کی ہیں، براہ راست اردو میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی سے اردو میں ترجمہ ہوا کتابوں کا، فارسی سے عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کریں۔ وہ صرف مکتب اہل بیت کا دفاع، یہ سر پر جو ہے نا وہ کوئی 7 میٹر کا امامہ جس نے رکھا ہوا ہے، اسی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مکتب کا جو ہے نا وہ دفاع کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ مواقع ہوں کہ جہاں بیٹھ کے آپ دوسروں کو اور مخالفین کو قائل کر سکتے ہیں۔ میرا تو آپ سے واسطہ پڑتا ہے نا، آپ کا جو ہے نا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے آگاہی حاصل کریں اور ان عناصر کی طرف بھی متوجہ کریں جو انتہائی غیر ذمہ دار ہیں، سراسر قرآن، سراسر رسول اور اہل بیت رسول کے اقوال کے خلاف ان ممبروں پر سے آ کے بولتے ہیں۔ کم از کم آپ کے پاس معلومات اتنے ہونی چاہیے کہ آپ متوجہ ہو سکیں یہ جو ممبر حسینی سے بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، قرآن اور ثقلین کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ ہر دور میں ضرورت ہے، لیکن کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکتب اہل بیت کو سمجھنے